مساجد کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مساجد کی نسبت اپنی جانب کی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خطبات سے یا دروس سے جو فوائد حاصل ہونے چاہیے وہ فوائد ہم حاصل نہیں کرتے۔ یہ خطبہ جمعہ اس کا بیان کرنا، اسے لوگوں کے سامنے پیش کرنا لوگوں کے ایمان میں تازگی بخشتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خطبہ ارشاد فرماتے، خواہ خطبہ جمعہ ہو یا اس کے علاوہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا ایمان مزید بڑھ جاتا اور گویا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے سامنے جنت اور جہنم لا کر کے رکھ دی گئی ہوں اور وہ انہیں دیکھ رہے ہوں۔ آج انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہم، ان کی اتباع اور پیروی کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ معاذ اللہ صحابہ کرام کا ایمان کمزور تھا تو ہم اس شخص کو مؤمن ہی نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ دے یا کسی ایک صحابی رسول کی عظمت کا، اس کی قدر و منزلت کا وہ انکار کر دے تو ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو جب صحابہ کرام کی قدر و منزلت کا انکار کرنے والوں کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ایمان کے بارے میں ہمیں کسی طرح کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان کی شخصیت وہ شخصیت تھی کہ انہوں نے باقاعدہ قرآن کے نزول کو دیکھا، قرآن کریم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عمل کیا، کس طرح سے آپ نے عمل کرنے کا حکم دیا، وہ تمام کے تمام مشاہدے صحابہ کرام کرتے تھے۔ اور لیکن جب ہم صحابہ کرام کی تاریخ کا، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن کا ایمان اس قدر اونچا کہ ان کے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنائی دے، جن کی مغفرت کا اعلان اللہ رب العالمین فرما دے، جن سے رضامندی کا اعلان اللہ رب العالمین کر دے، وہ صحابہ کرام جب اپنے گھروں میں اللہ کے نبی کی مجلس کے واپس جاتے ہیں اور دنیاوی کام میں منہمک ہو جاتے ہیں تو ان صحابہ کرام کے دل میں یہ خوف اور یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا ہوں تب تو جنت اور جہنم مجھے یاد رہتے ہیں، میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہوں، ڈرتا ہوں، لیکن جب واپس اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں
تو یہ خوف ستاتا ہے، اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اور وہ صحابہ کرام جنہیں اس بات کا خوف، اس بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ میں منافق نہیں ہو گیا، وہ کوئی چھوٹی موٹی ہستیاں نہیں تھیں۔ حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیتیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ جنہیں اس بات کا خوف لگا رہتا، اس بات کا خدشہ اور ڈر رہتا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رازدار رسول سیدنا حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کرتے، پوچھتے کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ بتائی ہے، منافقین کے بارے میں آپ کو خبر دی ہے کہ کون کون منافقین میں سے ہیں، ذرا وہ لسٹ دیکھ کر بتاؤ کہیں میرا نام بھی تو ان منافقین میں نہیں۔ ان کے خوف، ان کے ڈر کا یہ عالم جن کی گواہی اللہ رب العالمین دے، اور ہم یہ ہیں کہ ہمارے پاس تو صحابہ کرام جیسا ایمان بھی نہیں ہے، صحابہ کرام جیسا عمل بھی نہیں ہے، صحابہ کرام جیسا جذبہ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر تو بزدلی چھائی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے کانوں سے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز ٹکراتی ہے تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اس کا معنی اور مفہوم ہی نہیں معلوم، اور یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کہ یہ اذان آ کہاں سے رہی ہے، یہ آواز کون پکار رہا ہے، ہمیں کون بلا رہا ہے، مقصدیت کیا ہے، کس وجہ سے یہ اذان دی جاتی ہے، کس وجہ سے یہ مساجد قائم کیے گئے ہیں، ان مساجد کو اللہ رب العالمین نے اپنی جانب منسوب کیوں کیا ہے، ان مساجد کو اللہ رب العالمین نے اتنی اہمیت اور قدر و منزلت کیوں دی ہے، ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، ہمیں احساس نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ہم شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ سارے عذاب، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، یہ حکومتیں، ان کا غلبہ ہمارے اوپر ہی کیوں ہے، ہم ہی کیوں ستائے جا رہے ہیں، ہم ہی کیوں لپیٹے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کو بتلایا تھا کہ جب تمہارے دل کے اندر وہن نامی بیماری پیدا ہو جائے گی تو یہ ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں تمہارے اوپر آنے والی ہیں، کہ موت سے نفرت اور دنیا داری میں لگ جاؤ گے۔ آج ہمیں موت سے نفرت ہو چکی ہے، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہماری جو زندگی کا مقصد تھا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، ہم جس اسلام کے ماننے والے ہیں اس اسلام کے بارے میں ہمیں ذرہ برابر کسی بات کی خبر نہیں ہے، جس اسلام کے بغیر اس دنیا کا زندہ رہنا ناممکن اور محال ہے، ہم اس اسلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ آج ہماری نوجوان نسل کو دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کو نہیں معلوم ہے، اگر اس کے تقاضے جو ہیں وہ بات کی بات ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، الا ماشاء اللہ ہمارا کوئی نوجوان اس کے معنی اور مفہوم کو بتلا سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین جب اس قدر ایمان میں مضبوط اور پکے ہونے کے باوجود اس بات سے خوف کھائیں اور ڈریں کہ کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گئے، تو ان سے زیادہ خوف اور ڈر تو ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ان سے زیادہ ہمارے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہونا چاہیے، لیکن ہم
دنیا میں اس قدر مشغول ہیں، لا یعنی کاموں میں اس قدر منہمک ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم یا اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن پہلے آنے کی کیا فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کے جاننے کے باوجود ہم مسجد میں پہلے نہیں آتے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دی جائے، لیکن ہم ایک تو خود مساجد میں نہیں آتے، اور اگر ہمارا کوئی بھائی مسجد میں آتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی نہیں دیتے۔ اس پر ترا یہ کہ وہ تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک تو خود بے نمازی ہے، خود کے ایمان کا کچھ عطا پتہ نہیں، لیکن طنز اس شخص پہ کر رہا ہے جو شخص پنج وقتہ نمازی ہے، طنز اس شخص پہ ہو رہا ہے جو شخص تہجد گزار ہے، طنز اس پر کیا جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دادا ہے، اس کا ماننے والا ہے۔ خود کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، لیکن دوسروں کے ایمان کی ہمیں بڑی فکر ہے کہ وہ تو منافق ہے، وہ تو کافر ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کسی کو مومن نہیں سمجھتے، بلکہ منافقین بھی اپنے آپ کو مسلمان گرداننے کے لیے، مسلمانوں میں شمار کرنے کے لیے مساجد کے اندر آیا کرتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کی علامت اور نشانی بتلائی۔ یہ لوگ جو چند وقتوں میں، کچھ وقتوں میں نمازیں ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ کچھ نمازیں ایسی ہیں کہ وہ ان نمازوں کو ادا کرنے نہیں آتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کہ منافقین پر سب سے بھاری نماز اگر کوئی ہے تو وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے۔ اگر انہیں اس بات کا علم ہو جائے، اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کا کتنا زیادہ ثواب ہے تو لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، وہ اپنے کونہوں کے بل، اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ یعنی اگر ان کے اندر طاقت و قوت نہیں ہے مساجد تک پہنچنے کی، پھر بھی وہ کوشش کر کے مسجد میں نماز عشاء اور نماز فجر ادا کرنے آئیں گے۔ آج ہماری مساجد کا حال کیا ہے؟ ہماری مساجد کا حال اگر دیکھا جائے تو ماشاءاللہ بڑی عمدہ ترین مسجد، ٹائلز لگی ہوئی ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، بعض مساجد میں تو اے سی تک موجود ہے۔ یعنی نمازیوں کی سہولیات کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں مہیا کر رکھی ہیں، لیکن نمازیوں کو مسجد میں لانے کے لیے کبھی ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہمارے بعض بھائی مجھ سے کہتے ہیں کہ ہماری مسجد بڑی پیچھے ہے، ان کی مسجد دیکھو، ان کی مسجد دیکھو، اس میں اے سی لگ گئی، اس میں اتنے پتھر لگ گئے، اس میں سنگ مرمر بچھ گیا۔ مساجد کا کمپٹیشن چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے مساجد کو کتنی خوشنما بنایا تھا، کس طرح سے آپ نے منقش کیا تھا اس کی در و دیوار کو، نمازیوں کی سہولیات کے لیے تم نے کتنے کولر، کتنے فین اور کتنی اے سیاں لگائی تھیں۔ آپ کا رب آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا۔ آپ کا رب آپ سے سوال کرے گا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، یہ بتاؤ تم نے میری عبادت کی یا نہیں کی؟ میں نے تمہیں کنتم خیر امہ کا لقب دیا تھا، یہ بتاؤ تم نے خیر و بھلائی کا کام کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیے تھے نہیں دیے تھے؟ تم نے خود عبادات انجام دی یا نہیں دی؟ تمہارے جو بھائی عبادات سے دور رہے تم نے انہیں مساجد میں عبادات انجام دینے کی کوشش کی یا نہیں کی کہ وہ مساجد کے اندر آئیں؟ آپ کا رب آپ سے یہ سوالات کرے گا۔ آپ یہ
سوچیں کہ اگر آپ کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیا گیا تو آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ آپ مسجد میں کہاں کس چیز کی کمی ہے آپ اس کمی کو پورا کریں؟ نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بات کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کا ذمہ دار بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد کو آباد کریں اور مسجد کو آباد کرانے کی کوشش کریں۔ اس وجہ سے آپ کو مسجد کا ذمہ دار بنایا گیا۔ اور مساجد کو آباد کون لوگ کرتے ہیں؟ مساجد کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جنہیں اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ایک ذرے کا مجھ سے حساب لے گا۔ اگر میں نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کا بھی اللہ رب العالمین مجھ سے حساب لے گا، اگر ذرہ برابر کوئی برائی بھی کی ہوگی تو اس کا بھی حساب لے گا۔ اور جو لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نمازیں ہی تو چھوٹ رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ لوگ ابلیس کے واقعے کو یاد کر لیں کہ ابلیس کتنا بڑا، کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ ابلیس بہت بڑا عبادت گزار تھا، فرشتوں کی صف میں وہ شامل تھا، لیکن ایک سجدہ کا اس نے انکار کر دیا جس کی بنا پر وہ قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا گیا۔ صرف ایک سجدے کا، صرف ایک سجدے کے انکار نے اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا۔ میں اور آپ ہزاروں لاکھوں سجدے چھوڑ رہے ہیں، ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ عقیدہ توحید ہے، جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جس طرح سے آج میں اور آپ اپنے رب کو بھول چکے ہیں، اپنے رب کے ذکر کو ہم بلند نہیں کرتے، اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، کل قیامت کے دن میرا اور آپ کا رب ہمیں بھی بھول جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم کہتے ہیں نا، ہماری یہ شکایت ہے کہ زندگی بڑی تنگ ہو گئی ہے، آج کے وقت میں تجارت و کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، کتنے بھی کلین طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ کوئی بھی کام کر لیں، آپ بچ نہیں سکتے حکومت کی نگاہ سے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیس میں آپ کو پھنسا دے گی۔ اس کا سبب اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ذکر کیا کہ جو حالات آج ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں کہ ہم ایک نمبر کا کام کرنے کے باوجود بھی حکومت کی نگاہ میں ہیں اور حکومت ہمیں کسی نہ کسی کیس میں پھنسا رہی ہے، اس کا سبب اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ذکر کیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا سبب اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا کہ تم نے اپنے رب کو بھلا دیا، رب نے تمہیں بھی بھلا دیا، دنیا کے حوالے کر دیا۔ جاؤ، دنیا والے جو مرضی تمہارے ساتھ کریں، تمہارا رب تم سے برات کا اعلان کرتا ہے، تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا، کسی بھی طرح کی تمہاری نصرت و مدد نہیں کی جائے گی، کیونکہ تم نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اور صرف ایک ہی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں زندگی تنگ کر دی گئی، ختم، معاملہ اس سے بھی خطرناک
اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اٹھائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ دنیا میں دیکھتا تھا، اسے ہم اندھا کر دیں گے، یعنی ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ رب العالمین کہے گا كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، کہ اسی طرح تو نے میری آیات کو، میری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، تو آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے۔ آپ کا رب آپ کو بھول جائے، آپ کا ٹھکانہ کیا بنے گا؟ ذلیل و خوار ہوں گے۔ صرف دنیا میں ہی رسوائی اللہ رب العالمین نے نہیں لکھی ہے، آخرت میں بھی رسوا ہونا پڑے گا ایسے لوگوں کو جو اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، جنہوں نے مساجد تو قائم کر لی ہے لیکن مساجد کو آباد نہیں کرتے، مساجد کو ویران چھوڑ دیا ہے۔ مساجد کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کی مسجد کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نماز پڑھنا نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، کہیں بھی پورے قرآن کا آپ مطالعہ کر لیں، شمار کرنے والوں نے لکھا ہے کہ 83 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اللہ نے نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ ان تمام مقامات کو ٹٹولیں، دیکھیں، کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں، بلکہ اقامہ اقیموں کا لفظ استعمال فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے کا دو مطلب ہے۔ پہلا مطلب یہ کہ وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، اپنی منمانی نمازیں ادا نہیں کرتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان لوگوں میں شامل نہیں ہوتے کہ 2 وقت کی نمازیں پڑھیں اور 3 وقت کی طاق میں رکھ دیں، یا 4 وقت کی پڑھی 1 وقت کی بستر میں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سخت تباہی اور بربادی کا اعلان فرمایا کہ جو لوگ اس طرح سے بے ڈھنگی نمازیں ادا کرتے ہیں، جب جی میں آیا متقی پرہیزگار بن گئے، جب جی میں آیا نمازیں چھوڑ دیں، یا 4 وقت کی نمازیں ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور جب فجر کی نماز کی باری آتی ہے یا عصر کی نماز کی باری آتی ہے تو پھر ہم اپنے بستروں میں یا پھر اپنے دکانوں پہ لگے رہتے ہیں۔ آپ کی وہ 4 وقت کی نماز بھی کام نہیں آئے گی، آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ آپ کو آپ کا رب فویل للمصلین میں شامل کرے گا کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اقام الصلاۃ کہہ کے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنی منمانی کی نماز بھی نہیں چلے گی، کہ جس طرح سے ہم چاہیں نماز پڑھ لیں، ہمیں کچھ یاد ہو نہ ہو رکوع اور سجدے امام کے ساتھ کرتے رہیں، ہماری نماز ہو جائے گی، یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے برخلاف نمازیں ادا کریں، اللہ ہماری نماز قبول کر لے گا؟ نہیں، آپ کی نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی فرمان ہے۔ آپ کی نماز تبھی قبول ہوگی جب آپ نمازوں میں ان تمام ارکان کو جن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون اور اطمینان سے ادا کرنے کا، اور ان ارکانوں میں
ان دعاؤں کو جن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، جب تک نہیں پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ سامعین عظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہیں کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آج ہم اور آپ نمازیں تو ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں سے ہمیں سکون و اطمینان نہیں۔ ہم ان منافقین کی طرح نماز ادا کرتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اندر فرمایا، یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دھوکے کا بدلہ لے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسِ، دو صفتیں ان کی بیان فرمائی۔ ایک تو سستی میں، سستی اور کاہلی سے وہ نمازیں ادا کرنے آتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی عالم ہے کہ جب نماز کے لیے مؤذن پکارتا ہے تو بیٹھے ہوئے باتوں میں مشغول ہیں یا اپنی تجارت اور دکان کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، بڑی مشکلوں میں نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہیں کوئی کسٹمر تو نہیں آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو میں نماز کے لیے نکلوں اور وہ کسٹمر چلا جائے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ مولانا میں نمازیں میری چھوٹ جاتی تھی، اس لیے میں نے یہ کام کچھ دن کے لیے بند کر دیا، کیونکہ ان کا لڑکا کہیں گیا ہوا تھا۔ پھر جب بچہ آ گیا تو میں نے اس لڑکے کو اپنے کام پہ نماز کے وقت کام پہ لگاتا ہوں اور میں نماز کے لیے جاتا ہوں۔ ان سے معلوم کریں کہ بھئی آپ کا بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ایک طرف ہم بچوں کی نافرمان ہونے کی شکایت کرتے ہیں اور دوسری طرف جب اللہ رب العالمین کا ذکر بلند کیا جاتا ہے تو اس بچے کو ہم یہ سکھلا رہے ہیں کہ تو یہاں پر اپنے کام کاج میں مشغول رہ، میں جا رہا ہوں جنت کمانے، تو دنیا داری کما، تو جہنم کو حاصل کر، تجھے جنت سے کوئی مطلب نہیں ہے، تجھے آخرت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ہماری تربیت کا انداز ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اپنی دکان بند کر دیں اور اللہ کے گھر کی طرف چل پڑیں، خود بھی جائیں اور اپنے اولادوں کو بھی لے کر جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ وہ سستی اور کاہلی میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یراؤون الناس، اور وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ آج بھی ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو لوگ صرف جمعہ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں انہیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الہ العالمین ہم میں سے جو مسلمان پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین جو ناجائز مقدمات پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں اس سے بری فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ الہ العالمین تو امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔